کسی دور میں ایک مزدور تھا، اس نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ لکھا. اب اس کو سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ یہ سمجھ لیں آج سے 60-70 سال پہلے کی بات ہے، یا اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہوگی. وہ لکھتا ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے، غریب بڑے تھے، انہوں نے بھی مزدوری کی. وہ چارپائی پہ لگ گئے تو میں پھر مزدوری کے لیے نکلا. دوستوں کے ساتھ مزدوری، کبھی کہاں کبھی کہاں. تو پتا چلا کہ حیدرآباد کے قریب ایک فیکٹری ہے، تو وہاں قریب جا کے اگر رہیں نا تو ہفتے میں 3-4 یا 5 دن وہاں مزدوری مل جاتی ہے. تو میں اور میرے دوست چلے گئے. وہاں جا کے میں نے گھر والدین کو خط لکھا کہ یہ میرا ایڈریس ہے، کیونکہ اس دور میں موبائل کا تو تصور بھی نہیں تھا یہاں، اور پی ٹی سی ایل فون بھی وہ امیروں کے گھر میں کہیں کہیں ہوتے تھے. تو میں نے خط لکھا کہ یہ میرا ایڈریس ہے، اگر کوئی مجبوری پریشانی ہو تو مجھے آگاہ کر دینا. 2.5 مہینے تقریباً گزر گئے تو مجھے میری والدہ کا خط ملا، اور اس نے لکھا کہ بیٹا میں بیمار ہو گئی ہوں، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے کہا ہے کہ آپ کو نا کوئی خطرناک بیماری لگ رہی ہے، تو فوری طور پہ نا دوائی شروع کر دیں، اگر یہ بیماری بڑھ گئی تو پھر آپ قبر کی طرف جلدی چلی جائیں گی. تو بیٹا میں نے نا جب دوائی لینی چاہی تو اس نے کہا کہ 70 روپے دیں تو پھر دوائی ملے گی. اس دور کے 70 روپے آج کے 15-20 ہزار کے مقابلے میں تھے. تو بیٹا جیسے بھی ہو نا 70 روپے کا انتظام کر کے بھیج دے، اور جلدی بھیجنا کہیں بیماری بڑھ نہ جائے. کہتے ہیں کہ میری جیب میں ٹوٹل 5 روپے تھے. مزدوری بھی بڑی کم تھی. اس دور میں نا اچھا جو ملازم ہوتا تھا اس کی تنخواہ 15 روپے 20 روپے ہوتی تھی. تو میرے بھائیوں بڑی توجہ سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان، خط ماں کا جیب میں ڈالا، کچھ دوست تھے جاننے والے ان کے پاس بھی گیا، فیکٹری کے جو منیجر تھے ان کے پاس بھی گیا کہ کہیں انہیں خط دکھا کے بتاؤں گا کہ یہ میری ماں کی مجبوری ہے تو مجھے پیسے دے دیں، مگر کہیں سے بھی نہ ملے. میں بڑی پریشانی میں واپس آیا، اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور جیب میں ہاتھ ڈالا کہ چلو ماں کا خط نکال کے پھر پڑھتے ہیں. تو ہاتھ نیچے چلا گیا، جیب رستے میں کسی نے کاٹ لی تھی. وہ جو 5 روپے تھے وہ بھی چلے گئے اور خط بھی چلا گیا. میں بڑا رویا کہ 5 روپے ہوتے تو وہی بھیج دیتا. پھر آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے بھیجتا رہتا. میں بہت پریشان ہو گیا، دن رات پریشانی میں. ماں کیا سوچتی ہوگی کہ اس نے میرے لیے 70 روپے بھی وہ نہیں بھیج سکا. کہتے ہیں 2 ہفتوں کے بعد مجھے ماں کا خط ملا. میں نے نا ڈرتے ڈرتے پہلے تو خط ہی نہیں کھولا کہ ماں نے لکھا ہوگا بیٹا 2 ہفتے ہو گئے تو نے ابھی تک پیسے نہیں بھیجے. خیر میں نے خط کھولا تو ماں نے نا سلام کے بعد کئی دعائیں لکھ کے کہا تھا بیٹا جیتا رہ، تیرے بھیجے پیسے مجھے مل گئے. میں نے دوائی لی ہے، میری بیماری کافی بہتر ہو گئی ہے، میں صحت مند ہو گئی ہوں. بیٹا مجھے پتا ہے تو مزدور ہے، پتہ نہیں کیسے تو نے پیسے اکٹھے کر کے مجھے بھیجے ہوں گے. میں خط رکھ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. یہ احسان مجھ پہ کیا کس نے ہے؟ وہ کون ہے جس نے میرے نام سے میری ماں کو پیسے بھیجے؟ میں 2 دن سوچتا رہا. تیسرے دن مجھے ایک اور خط ملا جس پہ میرا ایڈریس تھا، بھیجنے والے کا نام اور ایڈریس نہیں تھا. اس نے سلام کے بعد لکھا. میں نے کہا تجھے بتا دوں تو پریشان ہوگا کہ تیری ماں کو پیسے کس نے بھیجے. میں وہی جیب کترا ہوں جس نے تیری جیب کاٹی تھی. 5 روپے ملے تو میں بڑا خوش ہوا، لیکن ساتھ جو خط تھا نا جب پڑھا تو وہ تیری ماں کا خط تھا. تیری ماں کی بیماری پڑی تو مجھے قبر میں پڑی اپنی ماں یاد آ گئی. مجھے ایسے لگا جیسے مجھ سے میری ماں نے پیسے مانگے ہیں. 5 روپے تیرے والے اور 65 اپنے سے ڈال کے میں نے 70 تیرے نام سے تیری ماں کو بھیج دیے. اور میں نے اپنا ایڈریس اس لیے نہیں لکھا کہ کہیں تو مجھے پیسے واپس دینے نہ آ جائے. میرے بھائی مجھے زندگی میں وہ سکون ملا ہے جو کبھی نہیں ملا. میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی ماں کو پیسے بھیجے. جیب کترا ہونا اپنی جگہ پہ، پر ایک بات یاد رکھنا، مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں.